وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ شارح امام جادوی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ کافرا، لِأَنَّهُ اس لیے کہ اس نے کفر کیا، اس نے وہ کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کافروں نے اور انہوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وہ لوگوں کو، تو شاعر کہتے ہیں لینو کافرا کہ اس نے کفر کیا، اس نے، کیونکہ اس نے آپ فتوحات الہیہ میں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای من غیر تفصیل وذالک فی شریعتہ واما فی شرعنا ففیہ تفصیل بین الاستحلال وعدمہ فالاول مکفر دون الثانی الہ شیخنا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا، وہ جادو سکھاتے تھے بغیر کسی فرق کیے، بغیر یہ نہیں کہ اس کو انہوں نے حلال جانا یا نہیں جانا، حلال جانا یہ تو مطلق ہو گیا تو وہ کافر ہیں، وہ کیا ہے، تو بغیر تفصیل کے، بغیر کہ کہا کہ وہ انہوں نے کفر کیا، تو یہ ان کی شریعت میں تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ جادو سیکھنا بھی، جادو کیا تھا، یہ کہہ رہے وہ کفر تھا۔ رہا ہماری شریعت میں تو اس میں تفصیل ہے، اس میں صرف سیکھنا کفر نہیں ہے، صرف وہ میں نے بتایا بھی تھا کفر نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے جادو کو حلال سمجھنا، ایک ہے، اور ایک ہے جادو کو حلال نہ سمجھنا۔ حلال سمجھنا کفر ہے، حلال نہ سمجھنا کفر ہے، وہ کفر کیسے ہوگا، اسے حلال نہیں سمجھا، تو جو جادو کو حلال سمجھے ہماری شریعت میں اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کی وہ اعتقاد ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ اعتقاد ہے کہ کفر پہ اعتقاد رکھ رہا ہے، جادو پہ اعتقاد رکھ رہا ہے، جادو کو حلال، اس کو کرنا حلال ہے، اس کو اس پہ عمل کرنا، تو یہ اعتقاد کہتے ہیں مکفر، تو اس کی تکفیر کی جائے گی، اور جو اسے حلال نہ سمجھے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کی باقی حکم اس کا بیان کر دیا۔ آگے پھر مزید لکھتے ہیں وَمَحَلُّ كَوْنِ السَّحْرِ مُكَفَّرًا اذا اعتقد فاعله حل استعماله واما تعلمه فقيل حرام وقيل مكروه وقيل مباح والاوجه انه ان تعلمه ليعمل به فحرام او ليتبقاه فمباح او لا ولا مكروه۔ وذهب الامام احمد الى ان السحر مکفر مطلقا ای سواء اعتقد فاعلہ حلہ او لم یعتقد الہ خطیب۔ کہتے ہیں کہ جادوگر کی تکفیر کی جائے گی، کہ اس کو جادوگر ہونا کا جو محل ہے جادوگر ہونے کا، اس کی تکفیر کی جائے گی جب، کب، جب وہ اس کا کرنے والا جب جادو کے استعمال کو حلال سمجھے، کیا سمجھے، کہ وہ کہ جادو پہ عمل کرنا حلال ہے، جادو پر، تو جب یہ سمجھے تو پھر وہ اس کی تکفیر کی جائے گی، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اور اگر وہ سیکھے، اگر وہ لیکن اس پہ عمل کرنے کو حلال نہیں سمجھتا، اس کے سیکھتا ہے تو سیکھ کر عمل کرنا الگ بات ہے، سیکھنا پھر اس پہ عمل کرنا، اس کو حلال بھی نہ سمجھنا، پھر اس کو سیکھنا، پھر اس کے بعد عمل کرنا، وہ الگ بات، وہ یا اسے سیکھے تو بعد نے کہا حرام ہے، بعد نے کہا مکروہ ہے، بعد نے کہا جائز ہے، بعد نے کہا، اور اس کی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ کہ اس نے سیکھا ہے اس لیے کہ اس پر عمل کرے گا، پھر تو حرام ہے، پھر تو وہ بھی تب کہ اس میں شرکی اقوال افعال نہ ہوں، جسے بندہ مشرک ہو جاتا،
تو پھر وہ یا پھر اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، صرف اپنی سیفٹی کے لیے سیکھتا ہے، اپنی سیفٹی کے لیے، پھر مباح ہے اور یا نہیں، تو بس انہوں نے کہا مباح ہے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا یہ مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل چوتھے امام فقہ کے اور اہل سنت کے امام احمد بن حنبل علیہ رحمت الرحمن اس طرف یہ ہیں کہ جادوگروں کی، یہ جو جادوگر ہیں ان کی مطلقاً تکفیر کی جائے گی بلا کسی قید کے، بلا بس جادوگر کو اس حلال سمجھے یا نہ سمجھے، حلال امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کہتے ہیں اسے کافر کہا جائے گا، اس کی تکفیر کر دی جائے گی، اس کی چاہے اس کا کرنے والا اسے حلال سمجھے جادو کو یا حلال نہ سمجھے، حلال کا عقیدہ رکھے یا نہ رکھے، امام احمد بن حنبل رحمہ کے دونوں حال میں یہ کافر ہے، دونوں حال میں۔ اور شارح کا کہنا، شارح جلالین کا وَلَكِنَّ بِالتَّشْدِيد، کہ یہاں جو قرآن پاک میں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لاکن ہے یا لاکن ہے؟ لاکن ہے، شارح کہتے ہیں لاکن بالتشدید، یہ تشدید کے ساتھ ہے، یعنی ای للنون، یہ کس کے لیے؟ نون، اور نون مفتوحتن، نون مفتوح کے لیے، کس کے لیے؟ مفتوح کے لیے، و نصب تالیہ، اور اس کا تالی کا منصوب ہونا ہے، کیا ہے؟ اس کا تالی یعنی اس کا اسم کیا ہے؟ منصوب، نون مفتوح اور اسم منصوب، وجوباً، کیا ہے؟ اس کے تالی کا وجوباً منصوب ہونا ہے، اس کے یعنی یوں کہہ لو اس کے اسم کا وجوب واجب ہے کہ اس کا اسم منصوب ہو، یعنی وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، ولا یہ واجب ہے جب نون تشدید پڑھا جائے، نون پہ شد پڑھی جائے مفتوح وَلَكِنَّ، تو پھر اب اسم کا منصوب ہونا لازم ہے، اسم کا کیا ہے؟ اشارۃ الی قراءۃ غیر ابن عامر وحمزہ والکسائی، یہ جو شارح نے کہا ولیکن، شارح نے اشارہ کر دیا ہے قراءت ابن عامر، قراءت عامر اور حمزہ اور کسائی کی قراءت کی طرف، یعنی یہ حمزہ، کسائی اور ابن عامر کی قراءت نہیں ہے، یہ قراء جو ہیں امام ان کی یہ قراءت نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اس کا کہنا والتخفیف، یہ بھی کہنا، کیا کہنا شارح کا؟ تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ، اشارۃ الی قراءۃ ابن عامر وحمزہ والکسائی، تو تخفیف کا قول کر کے اشارہ کر دیا شارح نے اس طرف کہ یہ تخفیف سے پڑھا جائے تو یہ ابن عامر، حمزہ اور کسائی کی قراءت ہے، تو اگر لاکن نہ پڑھا جائے تو پھر ابن عامر، حمزہ اور کسائی کی قراءت نہیں ہے، ان کی قراءت ان کے علاوہ کی قراءت ہے، اب دونوں طرف ہو گیا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن جب آپ کسائی ان کی پڑھو گے تو جن میں ان کنہ نہیں، ولیکن، ولا یعنی تخفیف تشدید نہیں، پھر پڑھیں گے ولیکن الشیطان، شیاطین، پھر مرفوع پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ پھر منصوب نہیں۔ دیکھو کہتے ہیں کہ ورفع تالیہا مبتدع، ورفع، جنہوں نے کن پڑھا تو پھر اس کی تالی اور اس کا اسم مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا، کس کی وجہ سے؟ مبتدا کی وجہ سے۔ فمن شدد، اور جس نے اس کو شد دی، تشدید پڑھا، اعملہا، اس نے اس کو عمل دیا، تو پڑھا ولیکن الشیاطین، نصب آ گیا نا، عمل دیا۔ ومن خفف، اور جس نے لاکن کو شد نہیں پڑھا، ساکن پڑھا، تو اہملہا، انہوں نے عمل کو باطل کر دیا، عمل کو عمل نہیں دیا، انہوں نے مرفوع پڑھا ولیکن الشیاطین، ولا اب کوئی قرآن پڑھتا ہوا یعنی یوں پڑھے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، پیچھے سے لقمہ دے، پیچھے سے، تو جب پیچھے ہمارے جیسے کھڑے ہوں گے انہیں کیا پتا یہ کون سا نجائز و حرام ہو گیا ہے، کون سا، جہاں لقمہ دینا فرض و لازم ہو گیا فوراً دینا ہے، جیسے کہ بندہ پہلے ہی انتظار میں کاش یہ اٹکے تو میں فوراً ہی اسے جملہ پتہ چلے میں بھی پیچھے کھڑا ہوں، میں بھی، ایسے لوگوں سے بھی اللہ بچائے، لیکن جسے علم ہو
آپ اسے شیاطین پڑھ لیا تو کون سا معنی میں فرق پڑا، کون معنی کا فساد ہو گیا، کون سی کیوں نمازی میں خرابی ہو گیا؟ جسے پتہ ہوتا ہے، جس نے پڑھا علم، تب دونوں تو نہ تھا تو آپ پڑھ لیا، کوئی نہیں، کوئی گناہ ہوا؟ تو دوسری قرات موجود ہے، ولیکن الشیاطین بھی موجود ہے، ولیکن الشیاطین بھی موجود ہے، بولا پڑھنا تو ہم نے معروف ہی ہے، پڑھنا تو ہم نے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن علم ہو تو بندہ بچ بھی جاتا ہے اور بچا بھی لیتا ہے، بچ بھی جاتا ہے، ظاہر ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو آگے قولہ یعلمون الناس السحر، شاعر کہتے ہیں وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وہ کافروا، اللہ پاک میں یعلمون الناس السحر، انہوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ یہاں الناسا مفعول اولا، یہ پہلا مفعول ہے یعلمون کا، یعلمون کا پہلا مفعول ہے، اور السحر مفعول ثانی، یہ دوسرا مفعول ہے کس کا؟ یعلمون کا، کیونکہ تعلیم دو مفعول چاہتی ہے تو دو مفعول آئے نا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے کن کو؟ لوگوں کو کیا؟ جادو، تو کتنے مفعول ہوئے؟ دو، کتنے؟ دو۔ واختلفوا فی هذه الجملہ، اور اس جملہ میں اللہ اکبر اختلاف کیا ہے اس جملہ میں، اور یہ اس کے 5 قول ہیں، پھر کتنے؟ یہ نہیں یعلمون الناس السحر، کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ کلام میں حال واقع ہو رہا ہے، کیا؟ کس کا واقع ہو رہا ہے؟ حال ہے، تو کس کا حال ہے؟ یہ نہیں پوچھا جاتا یہ حال بیان کر رہے ہو تو نام بھی تو لو نا، کیڑی پہنچی ہوئی سرکار نے جن کا یہ حال ہے، جن کا یعلمون الناس حال ہے، خبر ہے، جملہ استنافیہ ہے، جملہ استنافیہ ہے، کیا واقع ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں 5 قول ہیں، کتنے؟ ان میں سے پہلا قول، ان میں سے انہا حال من فاعل کفروا، یہ کفروا کے فاعل سے حال ہے، کفروا کے کیا عبارت ہوگی؟ ای کفروا معلمین، ای وہ یعلمون الناس السحر باتاویل مفرد، باتاویل معلمین، یعلمون تھا نا، تو اب اس کو کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ جملہ ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے تو اعراب تو مورب پہ آتا ہے، تو پھر اس کو اس میں فاعل کی طویل میں لے لو، معلمین، کیا؟ تو کافروں میں واو ضمیر ہے نا، تو انہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ وہ سکھانے والے، کیا سمجھ آگئی اس کی؟ تو کافروا ای کافروا معلمین، تو پھر یہ یعلمون الناس بتاویل مفرد مرفوع محلا منصوب محلا معلمین حال، کافروا میں واو ضمیر ذوالحال، کافروا میں ضمیر ایک۔ الثانی دوسرا قول انہا حال من الشیاطین، یہ شیاطین کا حال ہے، کس کا؟ شیاطین کا حال ہی پیڑا ہوتا ہے، تو جو ان کے ساتھ لگ جائے ان کا کون سا اچھا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، شیطان کے یاروں کا حال بھی وہی ہوتا ہے جو شیاطین کا ہوتا ہے۔ ولیکن الشیاطین، یہ شیاطین سے حال ہے، یعنی شیاطین جادو سکھاتے ہوئے انہوں نے کفر کیا، جادو، اب کیا کہو گے؟ ولیکن الشیاطین معلمین کفروا، شیاطین معلمین کفروا، شیاطین نے سکھانے کی حالت میں کفر کیا، اس کی سمجھ آئے گی نہیں؟ حال من الشیاطین یعنی لیکن الشیاطین معلمین کفروا، وردہ ابو البقاء، ابو البقاء نے اس کا رد کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، شیاطین سے حال نہیں واقع ہوگا، شیاطین سے حال نہیں واقع ہوگا۔ اب آپ پوچھے کیوں نہیں واقع ہوگا؟ یہ بھی پوچھ لیا کرو، دوسرے میں کیوں کرتے ہو جہاں کیوں نہیں کرنا ہوتا۔ بِأَنَّ لیکن، اس لیے کہ لیکن لا تعمل فی الحال، یہ حال میں عمل نہیں کرتا، کیا؟ حال کو اپنا معمول نہیں بناتا، وہ تو فعل عمل کرتا ہے، تو کہتا ہے حضرت ابو البقاء کہتے ہیں کہ یہ نہیں عمل کرتا لیکن حال میں، اس لیے لیکن کا حال واقع نہیں ہوگا، لیکن شیاطین میں شیاطین کا حال واقع نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں ولیس بشیء، نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جو ابو البقاء کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن سے بھی حال واقع ہوتا ہے۔ پھر ان کا جواب کیسے دیں گے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ لَاكِنَّ فِيهَا رَائِحَةُ الْفِعْلِ، کیونکہ جو لاکنہ ہے نا اس میں فعل کی بو ہوتی ہے، فعل کی، تو فعل کی بو کافی ہے نا، وہ کہتا ہے چل یار او نہیں، لیکن جو خوشبو تے ہے نا، گلاب دا نہیں، تو خوشبو تھی آ ہی رہی ہے نا، تینوں گلاب دا حکم دے ہی دو، وہ کیا دے دو؟
اگر گلاب نہیں ہے تو شاہد سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں کیا آئی؟ خوشبودار مٹی آئی، خوشبودار مٹی آئی، بدو گفتم مشکی یا امبیری، میں نے اسے پوچھا تو مشک ہے یا امبر ہے؟ اتنی خوشبو کہ تیری دل آویز، تیری خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے، یعنی دل لے جانے والی خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے، بتا تو مشک ہے یا امبر؟ اس نے کہا شاہد سعدی میں تو مٹی ہوں۔ کیا ہوں؟ میں مٹی ہوں۔ اور آپ سے کوئی پوچھے نا یا مجھ سے کوئی پوچھے نا، ہم کہتے پیدا ہوں دی عالم ساں، پیدا ہوں دی متقی ساں، پرہیزگار ساں، یہ کوٹھیاں پیدا ہوں دی سانو ملیاں سن، ٹھیک ہے، مقام ہو سکتا ہے جب وہ اس کے باپ چنے بیچتے ہوں، برا نہیں کہ وہ چنے بیچنا یا لکڑیاں کو کام کرنا یا ایسے کام جوتیاں سینا، آج اور مال مل گیا وہ اپنی اوقات بھول گیا، وہ اپنی اوقات بھول گیا۔ میں تو پہنچا ہوا ہوں، ہم تو شروع میں جدی پوچھتی اسی مال والے، علم والے، تقوی والے، ہم یہ ہم وہ، تو تحقیق کرو تو جواب نفی میں ملتا ہے، اس کے خلاف ملتا ہے۔ تو مٹی نے کہا میں مٹی ہوں، یہ ہے اصل، اپنی ذات نہیں بھولی، کہا میں مٹی ہوں۔ تو خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی خوشبو کہ میرا ہی دل لے گئی ہے۔ کہا ہاں ایک وجہ ہے، وہ کیا؟ کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ کیا رہی ہوں؟ کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ کس کے ساتھ بیٹھی ہوں؟ باغل نشستم، میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی ہوں، اور جمال ہم نشی در من اثر کرد، اور پھولوں کا جمال، یار کا جمال، یار کی صحبت کا جمال مجھ میں اثر کر گیا۔ یار خوشبو والا تھا تو خوشبو والے کے ساتھ رہی ہوں، اس کی خوشبو اثر کر گئی۔ تو یار بو والا ہو تو بو اثر کرتی ہے، یار خوشبو والا ہو تو خوشبو اثر کرتی ہے۔ بندے کا پتہ چلتا ہے برے والے کے پاس بیٹھا ہے کہ یہ اچھائی والے کے پاس بیٹھا ہے، اچھائی کی خوشبو بتاتی ہے کسی اچھے کے پاس بیٹھا ہے، بری خوشبو بتاتی ہے کسی برے کے پاس بیٹھا ہے، کسی۔ تو اس نے کہا میرا ساتھ پھولوں سے ہوا، پھولوں کی صحبت میں نہیں، پھول نے اپنے اثر مجھ میں پیدا کر دیا، وہ ہے خوشبو۔ تو یہ جو آپ کو خوشبو آ رہی ہے یار کی صحبت کا اثر ہے، یار کی۔ وَغَنَا مَنْهُمَا حَاكَمْ کے ہستم، وَغَنَا شاہد سعدی میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں، وہی۔ تو لاکنہ اگر ڈائریکٹ لاکنہ میں بھی فعل کی بو ہے، کیا ہے؟ تو جب اس میں فعل کی بو ہے تو پھر فعل کا عمل بھی ہے، فعل کا، لہذا وہ حال میں عمل کرتا ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ الثالث، تیسرا قول، انہا فی محل رفع علی انہا خبر ثانی للشیاطین، یہ محل رفع میں شیاطین کی دوسری خبر ہے۔ محل رفع میں کتنی خبر؟ دیکھو وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، پہلی خبر کافرو، پہلی محل مرفوع، محل وہ بھی مرفوع ہے کیونکہ کافرو تو آپ کو پتا مبنی ہے، تو جملہ بھی ہے، اس پہ تو اعراب نہیں آنا۔ تو محلن کیا؟ یعنی کافرینہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ محل تو یہی بنے گا نا، خبر بننی ہے تو خبر اس کی لاکنہ کی کیا ہوتی ہے؟ منصوب، کافرینہ، اور دوسری یعلمون یعنی معلمین، تو دو خبریں ہو گئیں۔ تو محلن کیا ہے؟ خبر ثانی ہے کس کی؟ الشیاطین کی، کس کی؟ شیاطین کی۔ چوتھا قول، الرابع بدل من کافرو ابدل الفعل من الفعل، چوتھا یہ کہ یہ کافرو جو فعل ہے نا اس سے بدل ہے، اس سے، اور اس کو فعل کے بدلے فعل لایا گیا ہے، فعل سے فعل کا بدل آیا گیا ہے۔ آپ نے پہلی دفعہ سنا کہ فعل سے فعل کا بدل بھی ہے، فعل کا، یعنی وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ، وہ کافرو مبدل اور یہ کافرو بدل، کیا ہو گیا؟ تو اس کے بدلے یہ لایا گیا، اس کے بدلے کافرو یعلمون، یہ کون سا ہے؟ چوتھا قول۔ پانچواں قول ہے یہ استنافیہ ہے، کیا ہے؟ یعنی اخبر عنہم بذالک ھذا، اس کے ساتھ ان کے متعلق یہ خبر دے دی گئی، خبر کہ جنہوں نے شیاطین نے کفر کیا، کیا خبر دی؟ وہ جادو سکھاتی ہیں، نیا کلام ہو گیا، کفر کیا تو آگے کلام شروع کیا کہ وہ کیا خبر دی؟ وہ جادو سکھاتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں اذا عادنا الضمیر من یعلمون علی الشیاطین، جب ہم ضمیر کو جو یعلمون میں ہے شیطان کی طرف لٹائیں گے،
جب ضمیر شیطان کی طرف لوٹے گی. کس کی طرف؟ شیطان کی طرف. یعنی شیاطین نے کیا کیا؟ کفر کیا. جب ضمیر شیاطین کی طرف لوٹائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ان کے متعلق کلام نیا ہے، ان کے متعلق خبر دی گئی ہے، ان کے متعلق وہ جادو سکھاتے ہیں وہ. اور رہا اذا عدناہ علی الذین اتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور جب ہم ضمیر کو لٹائیں الذین اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی اس کی جسے شیاطین پڑھتے، تو پھر تکون حالا من فاعل اتبعوا، تو پھر یہ اتبعوا کے فاعل سے حال ہوگا. کس سے؟ اب دیکھو کہاں گئے ہیں. واتبعوا وہ واو ضمیر ہے نا، تو یہ جو یعلمون ہے کہتے ہیں یہ اس کا حال واقع ہوگا. ولیکن الذین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے پیروی کی شیطانوں کی، وہ جادو اس حال میں کہ وہ جادو سکھاتے. وہ جادو. سمجھ آ گئی. اب اتبعوا کا حال واقع ہوگا. کس کا واقع ہوگا؟ اتبعوا کا حال. یا پھر فقط استثنائیہ ہے، فقط استنافیہ ہے، یعنی نیا کلام ہے، وہ جادو سکھاتے ہیں، خبر دی گئی ہے. سمجھ آ گئی. یہ ہے فتوحات الہیہ سے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں وَالسِّحْرُ كُلُّ مَا لَطَفَ وَدَقَّ يُقَالُ سَحَرَ مَاذَا اُبْدِيَ لَهُ أَمْرًا يَدُقُّ عَلَيْهِ وَيَخْفَى. کہتے ہیں کہ یہ ہر وہ باریک چیز، ہاں باریک دقیق چیز، پوشیدہ اتنی، اسے جادو کہا جاتا ہے. اسے جادو کہا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ ساحرہ ماذا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس نے سحرہ جب کوئی پوشیدہ امر ظاہر کیا جائے. جب پوشیدہ امر ظاہر کیا جائے تو کہتے ہیں اس نے سحر کیا. اس نے جو دقیق ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، تو چھپی چیز کو جب ظاہر کیا اور ظاہر ہوئی تو کہا اس نے جادو کیا، اس نے جادو کیا. تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے ساحرہ. ٹھیک ہے. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مزید اس کے آگے وضاحت کریں گے.